السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 18۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہ انہ قدیم لا اول له، اے لم يسبق وجوده عدم، وليس تحت لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثبات وجود ونفي عدم سابق، فلا تظنن أن القدم معنى زائد على الذات القديمة، فيلزمك أن تقول إن ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهايته، ومعنى القدم في حقه تعالى أي امتناع السبق العدم عليه هو معنى كونه أزليا، وليس بمعنى تطاول الزمان، فإن ذلك وصف للمحدثات كما في قوله تعالى كالعرجون القديم۔ پیارے بچوں، آج ہم یہاں پر وہ دوسرا امر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے حق میں جس کا اعتقاد رکھنا ہم پر لازم اور واجب ہے۔ وہ دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ قدیم ہے۔ قدیم ہونے کا معنی مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا اول لہ، اللہ کے قدیم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے ابتدا نہیں ہے۔ ابتدا نہ ہونے کا کیا معنی؟ تفسیر فرماتے ہیں صاحب کتاب اے لم یسبق وجودہ عدم، یعنی اللہ کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہے، ہر ایک کے وجود پر عدم سابق ہے۔ ہم ایک زمانے میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے ہم نہیں تھے۔ ایسے ہی کائنات کی ہر چیز میں غور کر لیجئے، وہ جب معرض وجود میں آئی تو معرض وجود میں آنے سے پہلے وہ نہیں تھی، معدوم تھی، اس کے وجود بعد میں ہوا، وجود سے پہلے اس کا عدم تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، یعنی اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس کے قدیم ہونے کا، اور یہی مطلب ہے اس کے اول ہونے کا، کہ وہ خود اول ہے، اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اس کی گفتگو ہم ابھی بعد میں کریں گے۔ بہرحال قدیم کا معنی سمجھ میں آیا کہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں، اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم نہیں ہے۔ اللہ جب کہا جائے اللہ قدیم، اللہ قدیم ہے، تو قدیم ہونے کا معنی صرف کتنا ہے اللہ کے حق میں؟ صرف اور صرف اللہ کے حق میں قدیم ہونے کا معنی ہے کہ آپ اس کے وجود کا اس بات کر رہے ہیں، اور اس کے وجود پر جو عدم سابق نہیں ہے تو عدم سابق کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ تو قدیم ہونے کا معنی اتنا ہی ہے کہ اللہ کے لیے وجود کو ثابت کرنا اور وجود پر عدم سابق کی نفی کرنا، یہی معنی ہے قدیم کا۔ اگر
ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم کہیں تو وہاں پر قدم کا یہ معنی نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کل عرجون القدیم، تو یہاں پر قدیم کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے وجود ثابت اور اس پر عدم سابق نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہوگا۔ تو قدم کا جو یہ معنی ہے اللہ کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے وجود ثابت ہے اور اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے، یہی معنی ہے۔ تو ایک شبہے کا ازالہ بھی ہو گیا یہاں سے۔ شبہہ کو یہ کر سکتا ہے کہ جب کوئی وصف کسی ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے تو وہ وصف اس ذات پر امر زائد ہوتا ہے۔ کیا بچوں شبہہ کیا ہو سکتا تھا کہ جب کوئی وصف ہم کسی ذات کے لیے ثابت کریں تو وصف کے اس بات میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذات الگ ہے اور وہ وصف اس ذات پر امر زائد ہے۔ جب امر زائد ہوگا تو اب ہم نے صفت قدم اللہ کے لیے ثابت کی، تو وصف قدم جب اللہ کے لیے ثابت ہوگا تو کیا اسی طریقے سے یہاں پر ہم اگر غور کریں تو قدم اس کا وصف اس کی ذات پر امر زائد ہوگا۔ جب امر زائد ہوگا تو اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جب امر زائد ہے تو وہ قدم خود قدیم ہے یا قدیم نہیں ہے؟ اگر وہ خود قدیم نہیں ہے تو وہ حادث، تو معاذ اللہ لازم آئے گا کہ قدیم کا جو وصف ہے، جو وصف قدیم ہے وہ حادث ہو، اور اگر وہ قدیم ہے اور جب حادث ہے تو ایسی صورت میں وہ غیر کا محتاج ہوگا، تو یہ تسلسل لازم آ جائے گا۔ تو اس تسلسل کا جو لزوم ہو رہا ہے یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، تسلسل باطل ہے یہ۔ اور یہ تسلسل کیوں لازم آیا؟ کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم قدم مان لیں اس معنی کر کہ وہ وصف زائد ہے، ذات قدیمہ پہ ایک امر زائد ہے، تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے جب ہم نے یہ تفسیر کر دی کہ اللہ کے حق میں قدیم ہونے کا معنی ہے کہ اس کے لیے وجود کا اثبات کرنا اور عدم سابق کی نفی کرنا، جب عدم سابق کی نفی کرنا ہے تو اب امر زائد علی الذات القدیمہ یہ معنی قدم کا نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو اب جو خرابی لازم آ رہی تھی کہ جب وہ معنی قدیم ہوگا تو وہ معنی جب قدیم ہوگا تو اس کا وہ معنی جب قدیم ہے تو وہ بھی ایک ایسے وصف قدم سے متصف ہوگا جو وصف قدم اس معنی قدیم پر زائد ہو۔ جب وصف قدم سے وہ متصف ہوگا تو وہ وصف قدم کیا جب قدیم ہوگا یا حادث ہوگا تو باطل، اور اگر قدیم ہو تو وہ خود قدیم جو ہے اس کے اندر بھی ایک وصف قدم ہوگا جو زائد علی الذات ہوگا، زائد علی القدیم ہوگا، تو یہ تسلسل الی غیر النہایہ جائے گا۔ اب جب ہم نے مذکورہ تفسیر کر دی تو یہ معنی جب اللہ کے حق میں نہیں ہے تو اب یہ تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَيْسَ تَحْتَ لَفْظِ الْقَدِيمِ
معنن فی حق اللہ تعالی سوائے اثبات وجود و نفی عدم سابق، لفظ قدیم کے تحت اللہ کے حق میں وجود کو ثابت کرنا اور عدم سابق کی نفی کرنے کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ فلا تظنن، تو اے پڑھنے والے تو یہ گمان بھی مت کرنا، ان القدم معنی زائد علی الذات القدیمہ، کہ قدم ایک ذات قدیمہ پر معنی زائد ہے۔ فیلزمو کا جب یہ گمان کرو گے تو تمہیں یہ بات کہنا لازم آئے گی، ان ذالک المعنی اذن قدیم، کہ وہ معنی بھی قدیم ہوگا، بقدم، ایسے قدم سے جو زائد ہوگا اس قدیم پر۔ تو جب ایسے قدم سے جو زائد ہو اس قدیم پر، ایسے قدم سے وہ معنی قدیم ہے، تو پھر اس جو ذات قدیم پر زائد ہے اس قدم میں گفتگو ہوگی کہ وہ قدم معنی قدیم ہے وہ یا معنی حادث۔ معنی حادث ہے تو باطل، اور اگر معنی قدیم ہے پھر وہ موصوف ہوگا ایک ایسے قدم سے جو اس قدیم پر زائد ہو۔ وَيَتَسَلْسَلُ إِلَى غَيْرِ نِہَایَةٍ، یہ معاملہ الی غیر نہایہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اب جو شبہ ہو سکتا تھا اس شبہ کا ازالہ ہو گیا۔ اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے حق میں معنی قدیم، لفظ قدیم کا معنی صرف اور صرف اثبات وجود اور عدم سابق کی نفی ہے۔ اور پیارے بچوں، وجود کو ثابت کرنا اللہ کے لیے اور عدم سابق کی نفی کر دینا، یہی مطلب ہے اللہ کے ازلی ہونے کا۔ اللہ کے ازلی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے وجود کو ثابت کرنا اور عدم سابق کی نفی کر دینا، تو اس کے ازلی ہونے کا معنی یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَعْنَ الْقِدَمْ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، قدم کا معنی اللہ کے حق میں، قدم کا مطلب یعنی عدم کو، اللہ پر عدم کا سابق ہونا محال ہے، سابق نہ ہونا عدم کا، ہوا معنی کونہ ازلیا، یہی معنی ہے اللہ کے ازلی ہونے کا۔ کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے ازلی ہونے کا۔ اب پیارے بچوں، اگر آپ سے پوچھا جائے ازلی کسے کہیں گے؟ اللہ ازلی ہے، ازلی کسے کہیں گے؟ اللہ قدیم ہے، قدیم کسے کہیں گے؟ پیارے بچوں، دونوں کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے ازلی ہونے کا معنی ہے اس کے وجود پر عدم سابق کی نفی کر دینا، عدم سابق کی نفی کر دینا، یہی ہے اس کے ازلی ہونے کا معنی۔ اور قدیم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، یعنی اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ تو دونوں کا معنی ایک ہے، قدیم اور ازلی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا جو قدیم ہوگا وہی ازلی ہوگا، جو ازلی ہوگا وہ قدیم ہوگا۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب یہ معنی ہے تو ایسی صورت میں قرآن پاک کے اندر تو کھجور کی شاخ کو بھی قدیم کہا گیا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کالعرجون القدیم۔ تو پھر قرآن پاک میں کھجور کی شاخ کو قدیم کہا گیا، تو کیا یہاں پر شرک لازم نہیں آئے گا؟ اللہ کی صفت میں غیر خدا کو شریک ٹھہرانا لازم نہیں آیا؟ یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کا ازالہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ پیارے بچوں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم کے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ قدیم کا معنی حقیقی وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بتا چکے، یعنی عدم
قدیم وہ ہوگا جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو۔ یہ معنی حقیقی وہ ہے جس سے صرف خدا تعالی ہی متصف ہے، جو صرف خدا تعالی ہی کے لیے ثابت ہے۔ رہا قدیم کا ایک دوسرا معنی جس کو معنی مجازی کہیں، وہ معنی مجازی ہوگا تطاول زمان۔ کیا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی عرصے دراز تک رہے، بہت پرانا ہو جائے، تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ قدیم۔ تو تطاول زمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہ۔ تطاول زمان کے معنی میں جب ہوتا ہے تو تطاول زمان کے معنی میں یہ غیر خدا کے لیے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ لہذا اب مجازن قدیم کا اطلاق غیر خدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی مجازی جو تطاول زمان کا ہے، یہ معنی مجازی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محدثات کی قبیل سے ہے، یہ تو زمانیات کی قبیل سے ہے، اور جو چیز زمانی ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت زمانیات سے پاک ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَعْنَى تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، اللہ کے حق میں قدیم تطاول زمان کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، کیونکہ تطاول زمان یہ حادثات محدثات کا وصف ہے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں کالعرجون القدیم۔ پیارے بچوں، ہمارے اس درس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ حقیقتاً جو وصف اللہ کے لیے ثابت ہو، مجاز کے طور پر غیر خدا کے لیے وصف اگر وہ ثابت ہو تو مجازاً ثابت ہو سکتا ہے، حقیقتاً ثابت دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ بَاقٍ، اور انہی امور واجبہ سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ باقی ہے۔ جیسے قدیم کا معنی تھا کہ اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، پیارے بچوں، ویسے ہی اس کے باقی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے باقٍ کی تفسیر کرتے ہوئے، معنی بتاتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں لیس لوجودہ آخر، اس کے وجود کے لیے انتہا نہیں ہے۔ انتہا نہ ہونے کا مطلب، جیسے اول نہ ہونے کا مطلب تھا اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے، ایسے ہی اس کے لیے انتہا نہیں ہے، اس کے وجود کے لیے انتہا نہیں ہے، تو انتہا نہ ہونے کا معنی ہے یہ یستحیل ان یلحقہ عدم، یعنی یہ محال ہے کہ اللہ کو عدم لاحق ہو۔ کیا ہو لاحق؟ عدم لاحق ہو۔ جیسے اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے، ویسے ہی اس کے وجود پر عدم لاحق بھی نہیں ہو سکتا۔ جب عدم لاحق نہیں ہو سکتا تو وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جب ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ رہتا ہے، جو ہمیشہ رہے، اسی کو تو ابدی کہتے ہیں نا۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ أَبَدِيًّا، یہی معنی ہے اللہ کے ابدی ہونے کا۔ تو اللہ کے باقی ہونے کا اور اللہ کے ابدی ہونے کا مطلب ایک ہی ہے۔ باقی ہونے کا معنی ایک کہ اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب انتہا نہیں ہے تو وہی ہمیشہ رہے گا۔ جب ہمیشہ رہے گا تو یہی ہے اس کے ابدی ہونے کا معنی۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ أَبَدِيًّا، یہی معنی ہے اللہ کے ابدی ہونے کا۔ اگلی گفتگو یہ ہے، مصنف نے یہ کہا کہ اللہ قدیم ہے اور اللہ باقی ہے، یہ دونوں دعوے ہیں۔ دلیل، تو دلیل مصنف دونوں طرح سے دیتے ہیں، دلیل شرعی بھی دیتے ہیں اور دلیل عقلی بھی دیتے ہیں۔ دلیل شرعی اللہ کے اول اور اللہ کے آخر ہونے پر، اللہ کے باقی اور اللہ کے قدیم ہونے پر دلیل شرعی دیتے ہیں اور دلیل عقلی بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں
ووجوب القدم والبقاء له تعالی ثابت شرعا وعقلا، قدم اور بقا کا وجوب اللہ تعالی کے لیے شرعاً بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ شرعاً ثابت ہے وہ کیسے؟ تو دلیل شرعی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اما الاول، رہی دلیل شرعی، فلقولہ تعالی، تو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، اللہ کے اس فرمان سے یہ فرمان دلیل بن جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے لیے قدم اور بقا واجب ہے شرعاً۔ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ هو الاول والآخر، کیا ہے؟ پوری آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پیارے بچوں، ہم اس آیت کریمہ میں لفظ اول اور آخر دیکھ رہے ہیں۔ اول کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہی ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے، وہی علت موجبہ ہے ہر چیز کے لیے۔ جب ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے تو وہی ابتدا ہے، تو وہی ہمیشہ سے ہے۔ تو الاول کا معنی یہاں پر وہی ہے کہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے، اور آخر کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے بعد وہی ہے، ہر چیز کے بعد وہی ہے، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، یہی آخر کا معنی ہے۔ یہ معنی اب دیکھیے، جب یہ معنی ہیں جو ہم نے بتائے تو یہی تو مطلب ہے قدم اور بقا کا، کہ اللہ قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اس وقت تھے، وہ ہمیشہ سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب وہ تھا، یہ معنی ہے اول ہونے کا، اور آخر ہونے کا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی وہی باقی رہنے والا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یبقى وجہ ربک، اور تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا ان الفاظ کی تفسیر ہم احادیث کریمہ سے دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ قرآنیہ کی تفسیر مکمل طور سے فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ سمجھ میں بات آ گئی بچوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اسم کی تفسیر فرمائی اور اس کا جو منافی ہے اس کی نفی بھی فرمائی۔ اس سلسلے میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا هو الاول، مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں هو الاول، اول کا معنی فرماتے ہیں ہوا قبل کل شیء بغیر حد، والآخر کو الآخر کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہوا بعد کل شیء بغیر نہایت۔ تو الاول کی تفسیر کیا فرمائی انہوں نے؟ قبل کل شیء بغیر حد، ہر چیز سے پہلے اس طور سے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود دیکھیے، وجود پر عدم سابق ہو، اس کی نفی ہو گئی۔ ایسے آخر کی تفسیر کیا فرمائی انہوں نے؟ بعد کل شیء بغیر نہایت۔ اب آگے فرماتے ہیں وہ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ، یہ تفسیر جو کی گئی ہے ایسی وہ اس لیے لِأَنَّهُ كَانَ وَلَا شَيْءَ مَوْجُودًا سِوَاهُ، کیونکہ اللہ تھا اور
اور کوئی بھی چیز اس کے سوا موجود نہیں تھی. وَهُوَ كَائِنٌ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، اور اللہ رب العزت رہے گا تمام اشیاء کے فنا ہونے کے بعد. کما قال جل ثناؤہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ ابن جریر نے کہا. اور ہم بہت ساری تفسیریں اس سلسلے میں پیش کر سکتے ہیں. ایک اور تفسیر ہم ذکر کرتے ہیں. امام زجاج کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں الاول کا مطلب بتاتے ہیں ہوا موضوع التقدم والسبق، یعنی اول اللہ رب العزت جو ہے وہ تقدم اور سبقت کا موضوع ہے. ومعنی وصفنا اللہ تعالی بانہ اول، اور ہم جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اول ہے، اس کا معنی ہے کہ انہ اول، اس کا معنی ہے ہوا متقدم للحوادث باوقات لا نہایت لها فالاشیاء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. پیارے بچوں، آپ نے اتنی گفتگو سنی، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.